51% ووٹ 100% اختیار۔ گزشتہ 102 سال سے جو پارلیمانی نظام ہمیں ملا ہے اس کے رگ و پے میں انگریز کے پروردہ خاندانوں کے چشم و چراغ جس طرح موروثی حلقہ بندیوں کے بل بوتے پر سرایت کر چکے ہیں، اس سے اگلے 200 سال کے جمہوری الیکشنوں اور مسلسل ایماندار اور خلوص نیت والی قیادتوں کے باوجود بھی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ وہ خاردار جھاڑی ہے جس پر کبھی بھی عوام دوستی کے پھول نہیں کھل سکتے۔ ہماری طرح کا پارلیمانی نظام ہی بھارت کو بھی تحفے میں ملا تھا۔ وہاں جمہوری مذہب کے ہر اشلوک پر عمل ہوا۔ کبھی کوئی طالع آزما جرنیل وہاں ملک و قوم کی قسمت بدلنے اقتدار پر قابض نہیں ہوا۔ جاگیرداری نظام کو بھی جواہر لال نہرو نے 1947 میں ہی ختم کر دیا اور صوبوں کی صورت میں انگریز نے جو سرحدیں بنائی تھیں ان کو بھی توڑ کر رکھ دیا۔ تقسیم سے پہلے وہاں 10 صوبے تھے جو آج 28 ہو چکے ہیں، لیکن کمال ہے کہ اس مسلسل جمہوری عمل کی کوکھ سے بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایسا متعصب پودا برآمد ہوا کہ جس کا بدترین پھل نریندر مودی کی صورت میں گزشتہ 8 سال سے اقتدار کی زینت ہے۔ 70 سال مسلسل جمہوری عمل کا آخری نتیجہ ایسا برآمد ہوا ہے۔ آج دنیا بھر کے دانشور پکار اٹھے ہیں کہ بھارت میں بہت جلد 15% اقلیت مسلمانوں کی نسل کشی شروع ہو سکتی ہے۔ حلقہ بندیوں والے جمہوری نظام کا یہی نتیجہ برآمد ہو سکتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ اس نظام کے تحت کسی بھی حلقے میں موجود مسلمان اقلیت کو انتخاب کے اس متعصب طریقہ کار سے غیر اہم کیا جا سکتا ہے۔ بھارت کے 86 اضلاع میں مسلمان 20% سے زیادہ ہیں اور ان میں سے 19 اضلاع میں 50% سے بھی زیادہ ہیں۔ ان 19 میں سے 12 بھارت کے سب سے پسماندہ اضلاع ہیں، جن میں یو پی کا بلرام پور، بہار کا سیتا مری، آسام کا کوکرا جھار، بنگال کے مالدہ اور بھربھوم، جھارکھنڈ کا ویاناڈ اور کیرالہ کا پالاکاڈ شامل ہیں۔ بھارت کے بڑے بڑے شہروں مثلاً ممبئی، بنارس، احمد آباد، اورنگ آباد میں مسلمانوں کی آبادی 35% سے بھی زیادہ ہے۔ گزشتہ سال پنجاب کا ضلع ملیر کوٹلہ مردم شماری میں مسلم اکثریتی ضلع قرار دیا گیا ہے۔ اس اعلان کے فوراً بعد راشٹریہ سیوک سنگھ نے ایک قرارداد پیش کی کہ انہیں اس بات پر تشویش ہے کہ 2001 کی مردم شماری سے موجودہ مردم شماری کے دوران 8 اضلاع مسلم اکثریتی اضلاع بن چکے ہیں، لیکن بھلا ہو اس شاطرانہ پارلیمانی جمہوری حلقہ بندیوں کا کہ اضلاع میں مسلمانوں کی اکثریت کے باوجود بھارتیہ جنتا پارٹی نے 543 حلقوں میں سے 303 نشستیں جیتیں، جن میں سے ایک بھی مسلمان نہیں جیتا۔ بھارت کے 19% مسلمان اس پارلیمان کے نکار خانے میں صرف 27 نشستیں لے سکے، جو کل ایوان کا 5% بنتی ہیں۔ اب جو حالات اس پارلیمانی جمہوری نظام نے پیدا کر دیے ہیں، کوئی مسلمان بھارت میں آئندہ کسی سیاسی عہدے کی تمنا تک چھوڑ دے گا، بلکہ اسے تو اس جمہوری اکثریت کی آمریت میں اپنی زندگی کی حفاظت ممکن نہیں ہو سکے گی۔ حلقہ بندیوں کی یہ جمہوریت کسی ایک حلقے میں 49% ووٹ لینے والی اقلیت کو بھی صفر کے برابر کر دیتی ہے۔ یہی کیفیت پاکستان کے پارلیمانی جمہوری نظام کی بھی ہے، جس سے وابستہ وہ وڈیرے، جاگیردار، سردار، چودھری اور خان اس کو بدلنے نہیں دیتے اور ان کے مفادات کا تحفظ وہ جمہوریہ دانشور کرتے ہیں جنہوں نے 1973 کے آئین کو صحیفہ آسمانی سے بھی بلند درجہ دے رکھا ہے۔ گزشتہ الیکشنوں میں قومی اسمبلی میں 5,31,23,733 ووٹروں نے ووٹ ڈالے۔ اگر ان ووٹوں کو براہ راست 272 سیٹوں پر تقسیم کیا جاتا تو جو پارٹی بھی 1,95,000 ووٹ بھی لے لیتی تو اس کی ایک سیٹ قومی اسمبلی میں ہوتی۔ ایسے میں پاکستان کی جو قومی اسمبلی وجود میں آتی اس میں عوامی نمائندگی کا عالم ایسا ہوتا جو اسے ایک جانبدار اسمبلی بنا دیتا۔ اس بنیاد پر سیٹوں کی نوعیت کا اندازہ کیجیے۔ تحریک انصاف 86، نون لیگ 66، پیپلز پارٹی 35، متحدہ مجلس عمل 13، تحریک لبیک 12، جی ڈی اے 6، عوامی نیشنل پارٹی 4، ایم کیو ایم 4، کاف لیگ 3، بی این پی 2، اس کے علاوہ پاک سرزمین پارٹی، سندھ یونائیٹڈ فرنٹ اور پختونخوا ملی پارٹی بھی ایک ایک سیٹ لے جاتیں۔ 2018 کے اس انتخاب میں لوگ ذہنی طور پر پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے،
بلکہ انہوں نے امیدوار کو ووٹ ڈالے تھے۔ اگر براہ راست پارٹیوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے الیکشن کروائے گئے ہوتے تو وڈیرے، جاگیردار، سردار اور چودھری بیچ میں سے نکل جاتے اور لوگ مقامی شخصیتوں سے بے نیاز ہو کر یا تو کسی نظریے کو ووٹ دیتے یا پھر اپنی پسند کی قیادت کو ووٹ ڈالتے۔ ایسے میں نتائج حیران کن ہوتے۔ یہی وہ طرز جمہوریت تھا جس کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا تھا۔ مسلمانان ہند کا مطالبہ تھا کہ اگر 51% ووٹوں کی برتری سے ہی ممبران منتخب ہونا ہے تو پھر مسلمان اگلی کئی صدیاں بھی جیتنے کا تصور نہیں کر سکتے۔ 51% ووٹ لینے والوں کو 100% قانون سازی کا اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یکم اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کا ایک وفد سر آغا خان کی سربراہی میں وائسرائے لارڈ منٹو کے پاس گیا، جس نے یہ مطالبہ کیا کہ ضلعی حکومتوں سے لے کر لیجسلیٹو کونسل تک ہر الیکشن میں مسلمانوں کو علیحدہ ووٹ دینے کا حق دیا جائے۔ سر آغا خان نے کہا کہ یو پی میں مسلمان 14% ہیں، لیکن 1892 کے متحدہ ووٹنگ کے الیکشن ایکٹ کے تحت وہ آج ایک بھی سیٹ حاصل نہیں کر سکے۔ وائسرائے نے وعدہ کیا کہ وہ تاج برطانیہ سے بات کرے گا۔ اس وعدے پر دسمبر 1906 میں مسلمانوں نے اپنی علیحدہ سیاسی پارٹی مسلم لیگ بنا لی۔ مسلمانوں کے مطالبے پر 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات کی گئیں، جس کے تحت 27 نشستوں میں سے 5 مسلمانوں کے لیے مختص کر دی گئیں۔ کانگریس نے بھی مسلم لیگ کی رائے سے اتفاق کیا اور 1911 میں دونوں کے درمیان لکھنؤ پیکٹ ہوا، جس کے تحت مسلمانوں کے لیے مرکزی قانون ساز اسمبلی میں سے 1/3 سیٹ رکھ دی گئیں۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے اس پیکٹ کو 1919 میں مانٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات کے تحت نافذ کر دیا گیا۔ کانگریس کو جب اس کا اندازہ ہوا کہ اس طرح مسلمان قانون سازی میں برابر کے شریک بنتے جا رہے ہیں تو وہ معاہدے سے پھرنے لگی۔ اس صورتحال میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کر دیا، جبکہ کانگریس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ پورے ہندوستان کے ہندو اور مسلمان دونوں کی نمائندہ ہے، اس لیے تقسیم کی مخالفت کرتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مرحلہ اور امتحان تھا۔ اگر اس وقت حلقہ بندیوں میں ہندو مسلم یکساں ووٹ دے رہے ہوتے تو پاکستان کبھی معرض وجود میں نہ آتا۔ قائد اعظم نے دعویٰ کیا کہ صرف مسلم لیگ ہی مسلمانان ہند کی نمائندہ ہے اور دسمبر 1945 کے الیکشنوں میں مسلمانوں کے لیے جو 30 نشستیں مخصوص تھیں وہ تمام کی تمام مسلم لیگ نے جیت لیں اور یوں مسلم لیگ کے علیحدہ وطن کے مطالبے پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی۔ آزادی کے بعد کانگریس نے پہلا کام یہ کیا کہ بھارتی آئین میں متناسب نمائندگی کو ختم کر کے حلقہ بندیوں کا راستہ اختیار کیا، اور آج اس طریقہ کار کے بدترین اور خوفناک نتائج بھارت میں برآمد ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں بھی مغربی طرز جمہوریت کو ایمان کی حد تک ماننے والوں نے وہی راستہ اپنایا، جس کے نتیجے میں آج تک ایسی اسمبلیاں وجود میں آتی رہی ہیں جن میں زیادہ سے زیادہ 20% ووٹ لینے والا اسمبلی کا ممبر بن جاتا ہے۔ یوں اس ملک میں ہر طرح کی مذہبی، نظریاتی اور سیاسی اقلیت کا گلا گھونٹ کر حلقہ بندیوں کے وڈیروں، جاگیرداروں، چودھریوں اور خانوں کو اقتدار کا مالک بنایا گیا۔ ایسی جمہوریت میں ملک کی جو حالت ہوئی وہ تو ہونا ہی تھا۔